اجتماعی قربانی 2025 پچھلے 12 سالوں سے اجتماعی قربانی کا بھروسے مند نظم اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے۔ آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اپنا حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اوپر سے اللہ بھی ناراض، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بارشوں کے وقت بدل رہے ہیں، کبھی آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کیا ہم ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ہر گھر میں لڑائی۔ میں بھی اسلام آباد گیا کورٹ میں، تو اس سے جج صاحب جب میں نے بات کی، جج صاحب سچ بتائیں آپ کے کورٹ میں باہر کی لڑائیاں کتنی ہیں، رشتہ داریوں کی لڑائیاں کتنی ہیں؟ کا 70% کورٹ کیسز رشتہ داروں کے آپس میں نا، بیوی نے شوہر پہ کیس کیا ہوا ہے، شوہر نے بچوں پہ، بچوں نے ماں باپ پہ۔ اللہ نے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر نفرتیں ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا۔ میرے پیارو، اس وقت مسلمان پہ کون سا عذاب نہیں ہے؟ اور یہ اللہ کا احسان کرم ہے جو اللہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں چھوٹے عذاب، چھوٹی پریشانیاں، مصیبتیں تمہیں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو طالوت علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ نے پیاس کی حاجت شروع کر دی۔ اب پیاس لگی، اللہ نے کہا پانی نہ پینا بالکل، ہاں بہت پیاس لگے اتنا پی لینا جتنا اس چلو میں آتا ہے، بس اس سے زیادہ نہ پینا۔ اب 313 لوگوں نے نبی کی بات مانی، اور اکثر یہی ہوتا ہے، ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نافرمان زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد، کتنے 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہ اکثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ 313 الگ ہو گئے، نبی کی بات مانی، بعضوں نے پیا نہیں، بعضوں نے تھوڑا پیا۔ اللہ ان کی پیاس کو بھی بجھا دیا اور ان کو جالوت سے فتح بھی دلا دی، اور باقی جتنے تھے لاکھوں میں ان سبوں نے پانی پینا شروع کیا۔ وہ پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی۔ نہ ان کی پیاس بجھی، اور وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں برباد ہو گئے۔ میں نے یہ 25 سال کی زندگی گزاری ہے، میں نے ہر پیاس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ظالم دنیا پیاس بجھانے کی جگہ نہیں ہے میرے پیاروں۔ میں نے ہر لائن کی پیاس، گاڑیوں کی، مکانوں کی، جو لائن ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں یہاں کامیابی، یہاں کامیابی، اور میں تو ایک چھوٹا سا آدمی تھا، میں نے آس پاس دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایک آدمی کو بھی کامیاب ہوتے، کیوں کہ جیسے چائے بنانے والے نے چینی نہیں ڈالی، ہم جتنا مرضی وہ گھولتے رہیں چاروں طرف، وہ نہیں میٹھی ہوگی۔ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے حالات کا تعلق رکھا ہے کہ اس سے حالات ٹھیک ہوں گے، گھر بنا لو حالات ٹھیک ہوں گے۔ دیکھو دنیا کی محنت سے گھر بن سکتے ہیں، خوشیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ بڑے بڑے گھر ہیں خوشیوں سے خالی، بڑی بڑی سیکیورٹی حفاظت سے خالی، دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز دوست ہیں شفا سے خالی۔ یہ ساری چیزیں اسباب دلا سکتی ہیں، حالات نہیں بدل سکتے۔ حالات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے، اسباب ہمارے حالات میں دیے، ہاتھ میں دیے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے میرے پیارو۔ دیکھو اس امت کا ایک فتنہ اللہ کے نے کہا مال ہوگا، مال فتنہ مطلب امتحان ہے، مال کوئی بری چیز تھوڑی ہے۔ مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا، مالی نے تو عبد الرحمن بن عوف کو عشرہ مبشرہ بنایا، مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عشرہ مبشرہ بنایا۔ مال غلط چیز تھوڑی ہے۔ حکومت نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو، حضرت علی کو، ان کو جنت عشرہ مبشرہ بنایا۔ یہ حکومت غلط چیز تھوڑی ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم سبب میں پڑ گئے۔ سبب تو ایک خالی پیالہ ہے، سبب سے خیر نکال دیں، سبب سے شر نکال دیں، یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے نا۔ کیونکہ یہ سارا دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، قرآن کا واقعہ، پہاڑی سے حاملہ اونٹنی نکال دیں۔ اونٹ اور اونٹنی تو ہے ہی نہیں، وہ تو سبب ہے ہی نہیں۔ اونٹ اور اونٹنی ملیں گے تو اونٹ بنے گا۔ حاملہ اونٹنی نکال دی پہاڑ سے، اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کوئی سبب نہیں۔ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کوئی سبب نہیں۔ سبب کے خلاف کر دیا، حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا دیا، بغیر اب سبب کے خلاف۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، مسئلہ سارا یہ ہے، مال کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن دیکھو مال دیکھو یہ جو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں لوگ مال کما رہے ہیں، ارب پتی کروڑ پتی ہیں، دیکھا، لیکن حالات کیوں صحیح نہیں ہیں؟ کہ جو مال جس لائن سے ہم کما رہے ہیں میرے پیاروں، وہ مال پریشانیاں، مصیبتیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے دبئی میں، اس نے اپنے بیٹے کو نئی فراری دلائی، کوئی 5-6 کروڑ کی گاڑی۔
بابا نے کہا جاؤ وہ اسپورٹ سٹی میں جاؤ ڈرائیو کر کے آؤ پھر بتاؤ. اس نے ڈرائیونگ شروع کی. وہ گاڑی اس کی کسی درخت سے لگی. وہ فارمولا 1 کے پاس کوئی درخت تھا, وہ 2 ٹکڑے ہوئی. وہیں گاڑی کو بچے کو بھی آگ لگ گئی. بتاؤ یہ مال شر بنا یا خیر بنا. میرا ایک دوست دبئی میں, وہ سعودیہ میں, اپنے 3 بچے اور ایک دوست, 3 بچوں کو نئی مرسیڈیز ایس کلاس دلائی. نئی گاڑی بریک فیل ہو گئی. وہ جو دوست تھا اسے چھلانگ مار دی. تینوں بچے 1 گھنٹے کے بعد ہسپتال میں انتقال ہو گیا. مال خیر لایا شر لایا میرے پیارے. آج ہمارے اسباب خیر نہیں لا رہے. ساری کائنات ہمارے خلاف چل رہی ہے. ساری کائنات ہمارے خلاف ہے. ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, آپس کی نفرتیں, مال میں برکت نہیں, زندگی میں برکت نہیں, ہسپتال ہمارے بھرے, پاگل خانے بھرے, جیل بھرے, کورٹ کچہری بھرے. کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم پھر وہی لائن, اور ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم سے آگے جو اس لائن میں گئے ان کا کیا حال ہوا ہے. میں نے آپ کو کہا نا دنیا میں عارضی کامیابی ملتی ہے. سامنے سے لڑکی گزری, اس کو دیکھا, عارضی خوشی ملی 5-10 منٹ کی, اس کے بعد 24 گھنٹے کے لیے کھوپڑی گھوم گئی. اب دل بے چین ہو گیا, پریشان لیٹا ہوا, وہ کھوپڑی گھوم رہی. عارضی کامیابی, مچھر نے کاٹا, کھجلی میں مزہ آ رہا ہے. عارضی کامیابی, کھجا رہا ہے, لیکن یہ زخم کو برباد کر رہا ہے. دنیا میں اللہ نے عارضی کامیابی رکھی ہے. میں نے 25 سال اس میں تلاش کی. وہ ٹیمپریری, میں نے نیا موبائل نکالا, زبردست لیٹسٹ مرضی کا موبائل, ایک سیمسنگ, ایک بلیک بیری, ایک آئی فون, تینوں ٹاپ آف دا لائن موبائل میرے پاس ایک وقت میں تھے, ایک زمانہ تھا. میں نے ان کو چند دن استعمال کیا, چند دن مزہ آیا, کھیلا کھولا, یہ ڈاؤن لوڈ وہ ڈاؤن لوڈ, یہ پروگرام ڈالا. 15 دن بعد تینوں بے چین کیا. تینوں میں کہا بیچو ان کو نقصان میں نے اگلے 3 موبائل خرید لیے. یہ میں نے سالوں کیا ہے, کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میگزین میں ایڈز دیکھتا تھا. نہیں یہ صحیح, یہ صحیح. میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کی ہے, خریدی ہے, ٹیسٹ ڈرائیو لی ہے, کرائے پہ لی ہے. اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑیاں نے امریکہ کرائے پہ لے لی, 1 دن کا کرایہ $50, کوئی مسئلہ نہیں. پورش لے لو, میں نے ہر گاڑی چلائی. چند گھنٹوں دنوں کے مزے, میں نے گھر بنا کے بیچے ہیں, چند دنوں کے مزے. اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں. میرے پیارو, سکون, چین, اطمینان, خوشیاں, سب وہ دین. اجتماعی قربانی 2025. پچھلے 12 سالوں سے اجتماعی قربانی کا بھروسے مند نظم اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے. آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. اپنا حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں.